ایک بار اسٹیج پر جلوہ فرما وفاقار علماء، میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ میں غنبت خضرا کی جانب لو لگا کر نبی والے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے اب تک بہت ہی اچھے انداز میں یہ پروگرام اپنی منزلوں کی جانب روا دوا ہے، اور ہماری ہی جماعت کا بہترین قاری قرآن حضرت حافظ محمد شفیق صاحب کی جو والدہ محترمہ آج سے تقریباً 40 دن پہلے اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی جانب جو رحلت کر گئی، ہم لوگ جو یہاں پر اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا، جمع ہونا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم یہاں پر جو کچھ بیان کریں اس تمام بیان کرنے کا ثواب ہمارے درمیان سے جو گزرنے والی محترمہ ہے ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور حضرات، میں اپنے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا سہارا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر بات کو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے لے کر چلوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو ایک لمحے کے اور واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس تمام چیز سے واقف ہے۔ موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جب تم نے اس موت کے فرشتے کو دیکھا اور اس کے سامنے گر گڑایا، زار و قطار ہوئے اور عرض کیا کہ اے موت کے فرشتے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ان آخری سانسوں میں کچھ ایسا کر جاؤں تاکہ میرے لیے قبر میں، میرے لیے حشر میں کام آ سکے۔ لیکن اس وقت موت کا فرشتہ ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، اب تیرے پاس کوئی چانس نہیں ہے، جو تیرے پاس تیری لائف کے اندر چانس تھے تو نے ان کو ایسے ہی گوا دیا۔ کیا رب کا قرآن نہیں سنا؟ رب کیا فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ کیا تو نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ کیا تو نے اللہ کی قسم اس کی تفسیر کو نہیں سمجھا؟ حضرات محترم، آؤ میں بتانا چاہتا ہوں کہ موت کیا چیز ہے، موت کس کو کہا جاتا ہے، موت اللہ کی قسم لفظ موت کیا ہے؟
لفظ موت ایک اس چیز کو کہا جاتا ہے جب اللہ کی قسم کسی کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ جس کی روح کو میں قبض کر رہا ہوں یہ کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا اللہ کی قسم باپ بھی ہو سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا، کبھی تو ماؤں کی گودوں سے ان کے بیٹوں کو لے کر چلا جاتا ہے، کبھی بھائیوں کے اللہ کی قسم بازو سے ان کے بازو میں دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس چیز کا نام ہے، کبھی بہنوں کی آگوش سے ان کے بھائیوں کو چھین کر لے جاتا ہے۔ یہ موت کا فرشتہ اس چیز کا نام ہے میرے دوست، جبکہ کسی کے آنگن میں ایک ہی گل کھلا ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس چمن کا گل ہے، اگر میں اس کی روح کو قبض کروں گا۔ ایک آنگن میں ایک ہی گل کھلا تھا، اللہ وہ بھی گل کھلتا ہوا مرجھا جائے گا، گل ہو جائے گا، تو پھر کون رہے گا اس گھر کے اندر خوشیاں کھیلنے والا؟ کون ہوئے گا اپنے سے بڑوں کا سہارا بننے والا؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست، یہ موت اس چیز کا نام ہے جب کہ کسی کو آتی ہے تو اس کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک پانی کا کوزہ ہے، وہ چاہے کہ میں اس پانی کو اپنے لبوں تک لے کر پہنچ جاؤں تو اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہی رہ جائے گا۔ موت کا فرشتہ اس کو گلے لگا دے گا، اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ کوئی یہ چاہے کھڑا ہے، اس کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے اور کہے کہ چل تیرے لیے رب کا حکم ہے، میں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ موت کے فرشتے کے سامنے گر گرائے اور عرض کرے، اے موت کے فرشتے مجھے اتنی مہلت دے دے، میں سکون کے ساتھ میں اس دھرتی پر بیٹھ جاؤں، اس زمین پر بیٹھ جاؤں۔ تو اس کے اندر مجال نہیں وہ زمین پر بیٹھ جائے یا بیٹھ کر دکھا دے۔ جب موت کا فرشتہ آتا نہیں، جب کسی کی روح کو قبض کرتا ہے نہیں ملتا ہے میرے دوست۔ تم یہ چاہو کہ جب موت آئے گی ہم اپنی زبان سے کلمے کو پڑھ لیں گے۔ بہت قسمت کے سکندر ہوتے ہیں وہ لوگ جو مرتے وقت ان کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ ایسے نہیں پڑھتے ہیں لوگ، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنے نبی سے اللہ کی قسم سچے دل سے عشق اور محبت کرتے ہیں، اپنے والدینوں کے دلوں کو کبھی نہیں دکھاتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہمیشہ عزت سے بات کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، محلے میں اس انداز سے جیتے ہیں محلے کے لوگ بھی دیکھ کر کہیں حقیقت میں اگر کسی کے اندر آپ کی انسانیت زندہ ہے تو یہ وہی انسان ہے جس کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ راستے میں چلتا ہے تو چلنے کا انداز الگ ہے، گفتار کا انداز الگ ہے، لہجہ الگ ہے، بات کرنے کا انداز الگ ہے، کھانے پینے کا انداز الگ ہے۔ اس کو دیکھ کر تو پھر یہ چاہتا ہے جیسا یہ چلتا ہے، جیسا یہ بولتا ہے، پھر تو یہ چاہتا ہے ہوگا میں بھی اسی کی نقش۔ جو لوگ اپنے نبی سے سچا عشق کرتے ہیں انہی کی زبان پر مرتے دم کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچیں ہم زندگی میں کتنے بھی گناہ کرتے رہے، ڈکیتیاں کریں، چھوٹوں کو ستائیں، اپنے بھائیوں کے حق کو ماریں، اور سوچیں کہ جب ہمارا انتم وقت آئے گا تو ہم اس وقت میں کلمہ پڑھ لیں گے۔ ہے ہمت ان کے اندر، ارے وہ زبان نہیں کھول سکتے، زبان تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی قسم ان کے اندر اس وقت اتنی جرأت نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے لبوں کو ذرا سا بھی ہلا سکتے نہیں ہوتی ہے ان کے اندر۔ اور آؤ میں بتا دوں جناب جو حافظ شفیق صاحب ہیں ان کی جو والدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، ہم نے لوگوں کی زبانی سنا ہے، بہت نیک عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، بہت بھلی عورت تھی۔ ارے جس خاتون کی تعریف دنیا والے کریں تو بتائیے جب دنیا کے اندر مرنے والے انسان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو سمجھ لو ایک وہ نجات کا ذریعہ۔ انہوں نے کتنی محنت اور مشقت کر اپنے بیٹے کو پالا اور پال کر ان کو پڑھایا ہوا، غربت کا سامان۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر کے اندر روٹیوں کے لیے لانے پڑتے، پاس کچھ نہیں ہوتا، بستی سے لینے کے لیے جاتے تو سب لوگ اپنے گھر کی دہلیز کو بند کر دیتے، بھائی نہیں جائے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی ایک ماں کی ممتا اپنے بیٹے کے لیے کتنا تڑپتی ہے میرے دوست۔ وہ ماں کا
بیٹا اپنے گھر کے آنگن سے جب مدرسے کی جانب دوڑتا ہے اور ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں یہ تیرا بیٹا مدرسے کے اندر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، کچھ خرچ کے لیے دے دے۔ ارے جس گھر کے اندر کھانے کے لیے میسر نہیں ہو، جس گھر کے اندر خرچ کے لیے وقت پر پیسہ نہیں ہو، ایسے وقت میں ماں کہیں پر نہیں جائے، کسی کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دے اور کہے کہ میرا بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، میں تجھ سے چند پیسوں کا سوال کرتی ہوں، اور آج تو نے میرے لیے، میرے اس بچے کے لیے پیسے کو دے دیا، قیامت کے روز جو میرے بچے نے علم دین کو سیکھا، اللہ کی قسم میرا بچہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسی غربت میں ماں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک میرے بھائی یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ایک ماں کا دل ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں کوئی بھی ہو، وہ اپنی نظروں میں اپنے بچے کو زمانے کے اندر رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ سر اٹھا کر جیے، ایسا جیے کہ ساتھ میں اپنے نام کے ہمارا بھی نام ہو جائے۔ اور آج وہی جیتا جاگتا چہرہ ہے، الحمدللہ ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اس بستی کے اندر اتنا رنگ لا رہی ہیں، خود اپنا مدرسہ بھی ذاتی چلا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں صرف فارمیلٹی پوری ہو، صرف نام کے لیے ہو، اس کے اندر باہر کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت ہوتی ہے، اور اس کا تمام اخراجات اپنے ذمے۔ یہ تو بستی والوں کا کرم ہے، وقت پر تھوڑی بہت مدد کر دے، ورنہ کسی کی کوئی ذمہ داری یا ٹھیکیداری تھوڑی ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں۔ وہ جیتا جاگتا چہرہ ہے سامنے، اے قیامت قبر کے اندر اس ماں کی روح کتنی مچلتی ہوگی، کتنا خوش ہوئے گی جب یہی حافظ قرآن اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر فائدے کی جانب اپنے ماں کے قدموں کو چوم کر قرآن مقدس کی آیتیں جب پڑھنا شروع کرتے ہوں گے، اللہ کی قسم قبر میں ماں کی روح بھی مچلتی ہوگی۔ قبرستان کے اندر جتنے مرد و زن اللہ کی قسم مدفون ہے، سب کی روح انہی کی تلاوت کی وجہ سے قبرستان کے اندر جو لوگ اس دور میں یہ چاہتے نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، زمانہ ہمیں حقارت کی نظروں سے دیکھے گا۔ تم زمانے کو دیکھو گے تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے میرے دوست، تم زمانے کو دیکھو گے تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے۔ جو تمہارے گھروں کی زینت آج تمہارا قرآن بنا ہے نہیں، جو قرآن پڑھنے کے لیے ہے آج تمہارے گھروں کی زینت بنا ہے۔ اور قرآن کی زینت الماریہ نہیں ہے، طاق نہیں ہے، یا طاقوں کی زینت قرآن نہیں ہے، قرآن میرے دوست پڑھنے کے لیے ہے۔ اور آج انہی قرآنوں پر مکریوں نے جالے کو گرو دیا، گرد و غبار جم چکے ہیں، اٹھا کر دیکھیں پھونک مارے تو گرد اڑتی ہے۔ قرآن اور ایک الماری کی زینت، ایک طاق کی زینت، ارے جس چیز کو روزانہ پڑھنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا، اپنے مصطفیٰ پر نازل کیا، اس کو آج ہم پڑھتے نہیں۔ اور جو چیز ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، زندگی کے اندر کوئی چیز، جو چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، آج ہم صبح کو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے ٹیلی ملتا، کوئی دینک جاگرن ہے، کوئی راشٹریہ سہارا ہے، کوئی دیش ودیش ہے، کوئی انٹرنیشنل ہے، کوئی امر اجالا ہے، سب انہی کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ فرسٹ پر کیا ہے، سیکنڈ پر کیا ہے، تھرڈ پر کیا ہے، اس سے اگلے پیج میں کیا ہے، فلاں جگہ فلاں نیتا نے کیا کیا ہے،
فلاں علاقے میں کس کو اللہ کی قسم لوگوں نے ڈھونڈ کر رکھ دیا ہے، فلاں علاقے کا جو گینگسٹر کا سردار تھا وہ پکڑا گیا یا نہیں، یہ سب چیزیں تمہارے کام نہیں آنے والی. تمہارے کام جو آئے گی اللہ کی قسم پہ رب کا قرآن ہے، اگر اپنے گھر کے آنگن میں صبح کو پڑھو گے تو رحمت کے فرشتوں کی تمہارے گھروں کے اندر آمد ہوئے گی، اور ایسی آمد ہوئے گی، ایسی آمد ہوئے گی، شیطان تمہارے گھروں سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، رب کی رحمتوں کی برسات ہوئے گی، تمہاری عمروں میں اللہ کی قسم ترقیاں ہوئے گی، تمہاری زندگیوں میں چار چار چیز کے لیے، اور اس کو آج ہم نے پڑھنا ہی بھول گئے. بہت کم لوگ جو غریب ہیں نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ انگلش میڈیم اسکول کے اندر اپنے بچے کو پڑھائیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ چل مدرسے میں پڑھیں. اور جو امیر ہے وہ چاہتے ہیں مدرسے میں پڑھے گا ہمارا بچہ مولوی بنے گا. لوگ کہیں گے کہ ملا جی آ گیا، سمجھے؟ لوگ سوچتے ہیں بولے یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا. لوگ اتنی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. میرے دوست، انسان کو پہچان کر بولنا سیکھو. تم ان کی زندگیوں پر جو انگشتمائی کرتے ہو، انگلیاں اٹھاتے ہو، پہلے دیکھ لو اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. تمہارا بچہ MBBS بھی بن جائے گا، اتنا بھی بڑا اس دنیا میں سب سے بڑا مہان ویکتی بھی بن جائے گا، فرشتے اس کے نیچے پر نہیں بچھا سکتے. اور مدرسے کا بچہ اللہ کی قسم جو الف بیتے کا قاعدہ لے کر مدرسے کی جانب دوڑتا ہے، مدرسے کی جانب دوڑتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ذرا دیکھ لو ابھی اپنے مقام کو، اس بچے کا مقام کیا ہے. اور تمہارا بچہ جو اس دنیا کا سب سے بڑا مہان ڈاکٹر بن چکا ہو، اللہ کی قسم اس کے نیچے فرشتے کیا پر بچھائیں گے؟ نہیں. جس بچے کے قدم کے نیچے فرشتے پر بچھائے، تم جانتے ہو اس کی فضیلت، تم جانتے ہو اس کے مقام کو، تم جانتے ہو اس کے مرتبے کو، کیونکہ اس نے اپنے قدم کو جو نکالا ہے وہ دین مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، جو رب کی رحمت ہے اس کے اوپر برس رہی ہے. میرے دوست، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس جو میں کچھ اور بھی آپ کے سامنے لب کشائی کروں. میں تو صرف اتنا کہہ کر آپ کے سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں. علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شیار لے، وقار لے، قرار لے، مجاہدی قطار لے، قدیم یادگار لے، مثال شاندار لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے. محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلت تمام لے، سلام لے، کلام لے، خلافی کا جام لے، خدا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.